بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين خالق السماوات والأرضين بعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. نجاة منك يا سيد الكريم. نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم. پروردگارا بحق حسین و آل حسین ای مجلس میری بارگاہ قبول کر یا اللہ. حاضرین مجلس التماس دعا ذکر مومنین و مومنات گامی حاجت و روا کر یا اللہ. خصوصاً مریضوں دعا بھی زیر علاج کے اسپتال کنی نام کنی یا مختلف جگہوں کا زیر علاج کی مریضوں مجلسی سے شخص رکھن لگا تحقیق چیرتنا شفائے کامل دوائے عاجل نصیب بچیا اللہ. خدا بندہ مئی کا حق مئی صرف صالحین جو ہمارے مرحومین ہیں ان کی وجہ سے آج ہم یہ عزاداری قائم کیے بیٹھے ہیں. ہم عزادار ہیں, ہم دیندار ہیں, تو ایک لحاظ سے ان کی وجہ سے یہ جو ہمیں ورثے میں ملا ہے انہی کے مرحوم منت ہے. تو آج ہم ان کے ان احسانات کو یاد کرتے ہوئے وہ قبر میں ہیں, مجبور ہیں, عالم برزخ میں ہیں, تو پروردگارا مئیر گرکن کن حاضرین مرحوم سمکن کن خدمت میں لقاء اللہ سفری رکن گاسی و ندی مجلس کنی ثوابی حصے تو سکھوں درجات کن بلند بچیا اللہ. اے قامی صاحبت و خیر بچیا اللہ. ایسے انٹرویو تعلیم و روزگار و شعور دن سوی اپنا حسن انتماع سے واضح کن تو پروردگارہ کامیاب بچیا اللہ. کسی اپنے زمانی سنوں سے جو یا اللہ. خدا بندہ اولاد میں ذریباب ذکن اولاد کرینہ میں ذریباب ذکن خدا بندہ بحق جوانی علی اکبر یا نصیب بچیا اللہ. مجلس روسی گاہ خدمت چی گاہ سوزہ بین ہر حوالی کا نیبوک چی ماسا انہ مجلس روحی گمبچی تمنا مجلسی کچھ شخصت لدی گاما ازاداری فری روحی تبرکات منے گاہ سوزہ جو باہر ہمارے حجی صاحب محبوب سے بیٹھے ہیں مومنین و مومنات جو تبرکات دیتے ہیں مجالس کی کامیابی کے لیے. پروردگار جو بھی خدمات انجام دے رہے ہیں جس حوالے سے بھی ہو, سیکیورٹی کے حوالے سے, تبرکات بنانے, تقسیم کرنے, دینے, کھانے, ہر حوالے سے جو بھی مومنین ہیں پروردگارہ سب کی توفیقات ہے میں اضافہ کر یا اللہ. خصوصاً دینی جوان کو دین حسکرانہ جوان کو اسمات خدا مدائی جوان کو زمانی کی مشکلات کو جن نصروں سے دینی دنیاوی تعلیم و تربیت سے زمانی تقاضا کنہ مقابلہ میں ان میں صلاحیت, قابلیت, لیاقت اور کامیابی عنایت کر یا اللہ. وطن عزیز پاکستان کا استحکام شد کچھ یا اللہ.
واجہ پاکستان ہر محاذ گیا کامیابی نصیب ہو یا اللہ حکومت اسلامی ایران حکومت اسلامی عراق حزب اللہ لبنان مکہ و مدینی عظمت و دشمنی شریسی دنیا سو سے لو یا اللہ ان کا خدمت میں نیتی گاس و انارے بالخصوص علماء مراجع نظام رہبر عالی طلب شخصیات مذہبی و دینی جہاں کہیں گے ہوتے زمان میں رب یا اللہ یہاں سیموں میں پروردگارہ حیا و حجاب کو دی زمانی خطرناک ان میں بھی ماحول سے شیرین ایامستوں سے جو یا اللہ ازاداری معنویت کو مزید سو سے عمل گئے کی توفیق ہو یا اللہ لحموں کرے نتفن چپی یا کو چپی عمل گئے کی لسی محلہ دن میں توفیق اگر غلطی اپنا رنسکر کے محلہ توفیق ہو یا اللہ خدا بندہ کتنی علاوہ سماموں سے احتماع سے دعا سے رکھی ہے جوان جی سے شکار سو سے ادھر لاش میں پکمل لو دے عمل سے نا ایکسیڈنٹ سو اپنی کتی شاید خدا بندہ اپنے دے لاش کو شکمے کر سے پر عطا تسلی کو یا اللہ گار کا بس مشکل چیئتنا خصوصا مالی مشکلات چیئتنا رہنے مشکل پر آسان کو یا اللہ جسوں کی مال و دولت اللہ پروردگار آمدوں لے ہمیں ترقی کو یا اللہ دل علاوہ سے جو حاجات دل میں رکھتے ہیں سب کی حاجت روائی کے لیے انشاءاللہ محمد آل محمد کے صدقے میں بر محمد آل محمد صلوات عزیزان محترم گفتگو دیکھیں مشکل ہے ہم بولنے والوں کے لیے بھی اخلاص سے جو بھی موضوع ہے ہم کوشش یہ کرتے ہیں مطالعہ کر کے کوئی نہ کوئی محترم سامعین کے لیے گفتگو مفید ہو لیکن ایک ٹکڑے کو سن کر ایک مجلس کو سن کر آپ اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتے پوری مجلس سنیں پورا موضوع سنیں کس زاویے سے کس میں 2-3 دنوں سے بس یہی ایک سوشل میڈیا پہ شاید آج سے 8واں جو محرم الحرام کا ہے تو میں 2 جگہوں پہ مجلسیں پڑھتا ہوں 12 یہ 14 مجلسیں ہوگی ان میں ان پہ ایک نقطہ ملا ہے کہ لوکل نان لوکل کس نے کہا لوکل نان کہاں ہے لوکل نان سوشل مجھے بھی واٹس ایپ پہ بھیجیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ہر ایک ہمیں نہیں چاہتے نہ چاہنے والے نہ چاہیں ہم جو بات کرتے ہیں کھل کے کرتے ہیں ممبر سے کرتے ہیں چھپتے بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں ہمارے شہر میں 2 قسم کے پہلے سے رہے ہیں ہم سب اس شہر کے باشندے ہیں یہاں پہلے سے یہاں سسٹم ہیں جو نئے آ رہے ہیں ان کو بھی کسی سسٹم میں آنے کو مجالس میں کوئی سسٹم ہوتے ہیں مجلس ہوتے ہیں دینیات سینٹر ہوتے ہیں اجتماعی وہ ہوتے ہیں ایک ہم کسی ٹکڑے میں بیٹھ جائیں باپ کہیں پر ہے بیٹھے ادھر چھوڑ دیں گے بچہ نہیں بن رہا ہوتا ٹھیک ہے نا جی آپ اس کو دوسرے انداز میں مت لے لو ایک لحاظ سے دیکھیں میں بھی ادھر آیا ہوں میں بھی نام لوگا لیکن ہم شہر میں ہم لوگ ہیں ہم سب ادھر کے شہر کے پاس نہیں غلط انداز میں نہ لے کر جائیں ہمیشہ کسی کی معمولی سی صورت یہ 14 مجلسوں میں سے باقی ایک نقطہ ملا یہ ایک نقطہ ملا جو آپ سوشل میڈیا پہ چھوڑنے کے آپ لوگوں پر آئے تو بہتر ہے جو علماء کرام نے ادھر چھپ کے نہ بیٹھے ہیں تو بہتر ہے آپ کی جگہ ادھر بن کے آپ ان طرف پر تشریف لائیں بر محمد آل محمد صلوات قائم آل محمد آواز بلند صلوات کافی جگہ ہے امام زمانی جب مہتا بلند گامش کی صحبت پر قائم آل محمد آواز بلند صلوات تو اس کا مطلب یہ ہے عزیزان آپ جوان پریشان نہ ہو ہمیں یہاں ہم آگے سے آئے ہوئے ہیں تو مولا علیہ السلام رحمۃ اللہ نے ارشاد فرماتے ہیں جہاں کہیں بھی بیٹے کسی
کسی جگہ میں جائیں تو وہاں کے آداب کا احترام کرو نہیں، مولا کا فرمان ہے۔ جب ہم یہاں سے جائیں گے، پنڈی جاتے ہیں، ایران جاتے ہیں، راہ دنیا دوسرے جگہ جاتے ہیں، وہاں کے قانون جان کیوں پاس کرنا پڑتا واجب ہے۔ تو اسی طرح جب ادھر سے آتے ہیں، ہمارا اپنا شہر ہے، آنے کے بعد یہاں اگر کسی جگہ خدا نہ خاصہ یہاں جن کی زمینیں ہوتی ہیں وہ کاشت کرتے ہیں تو اس موقع پر صحیح طور پر بیک برتن کو بند کر کے رکھنا چاہیے، کسی کی کھیل نہ بازار چھوڑ دی، ہماری کھیل نہیں ہے تو دوسروں کی کھیل ہمیں چھوڑ دینا کیا نہیں ہے، جائز نہیں۔ اور یہ شریعت تعریف کرتی ہے، ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ جہاں آباشی کا نظام ہوتے ہیں، سوشل اجتماعی معاشرتی سسٹم ہوتے ہیں، ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ ابھی آپ دیکھیں آگے سے آنے کے بعد ہم آزاد کر رہے ہیں، آزاد نہیں کرنا چاہیے، آگے والوں کو اپنے اپنے ایریے کے حق تک ہو، اپنا ایک مالیہ وائز، کیونکہ ہمارے شہر کی آبادی اتنی عجیب سی ہے، کسی بھی جگہ آپ جائیں آباد کاری کا طریقہ کار ہوتا ہے، یہاں پر آپ ذمہ دار کے طریقہ کار ہوتے ہیں۔ پہلے وہاں پر سوسائٹیاں بنتی ہیں، سوسائٹیاں بننے کے بعد ڈیولپمنٹ کی جو ابتدائی ضروریات ہوتی ہیں کو پورا کرتے ہیں، پھر وہاں آباد ہوتے ہیں۔ اس میں ذمہ داری ہوتی ہے جس سوسائٹی میں ہم نے جہاں پر رزق لینے ہیں، اجتماعی چیزیں وہاں اس سوسائٹی والے رکھتے ہیں نقشے میں، پھر ہم وہاں آباد ہو جاتے ہیں۔ پانی کا سسٹم ہوتے ہیں، سروس کا سسٹم ہوتے ہیں، بجلی کا سسٹم ہوتے ہیں، روڈ وہاں ہوتے ہیں، کھیل بچوں کے لیے وہاں پر گراؤنڈ ہوتے ہیں، وہاں پر امام بارگاہ کے لیے جگہ ہوتی ہے، مساجد کے لیے جگہ ہوتی ہے، ہاسپٹل کے لیے جگہ ہوتی ہے، پھر وہاں آباد ہوتے ہیں۔ کسی میدان میں جا کے آپ نے کسی ادھر کیا ہے جی پانی کی گزرگاہ میں گھر بنا لیا اور کسی ٹوپ پہ جا کے گھر بنا لیا، پھر کہتے ہیں روڈ میں آ کے بجلی والوں کے خلاف آپ کو ہڑتال کر۔ یہ دنیا کا سسٹم نہیں ہے، ان کو ماننا پڑے گا۔ جہاں جگہ ملے نہیں وہاں سسٹم میں شروع سے لکھ کے رکھیں، جس سے آپ خریدتے ہیں ان سے شرائط رکھنے چاہیے، مجھے پانی کہاں ہوگا، مجھے راستے کہاں ہوگا، مجھے یہاں کے سوشل حقوق مجھے ہوں گے، پھر اس طرح سے ہوتے ہیں۔ شہروں میں نہیں ہے، اب اس کو کہتے ہیں لوکل نان لوکل، یہ وہ عجیب معاملہ ہے، عجیب قسم کے ذہنیت کیا ذہنیت کرتی ہے، عجیب سی گفتگو سمجھ نہیں آ رہی۔ کبھی تو ایسا سوچے بار بار یہ پڑھے لکھے شکل سے تو واٹس ایپ پہ ان کی تصویر ماشاءاللہ اس جوان کے پڑھے لکھے گزرے جناب، یعنی اس قسم کی باتوں کو ماننا پڑے گا ہمیں۔ جہاں ہمیں بسنا ہے وہاں انسانوں کی سوسائٹی میں ہم نے اپنے تمام تر لوازمات کا ہم نے وہ کرنا ہے۔ اب سوسائٹی میں آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے مسجد آپ کی ہونی چاہیے، مسجد آپ کا سسٹم ہونا چاہیے، عبادت کا پیش نماز ہمارے ہونے چاہیے، دینار سینٹر کا سسٹم ہمارا ہونا چاہیے، خواتین کے لیے الگ سے کوئی پروگرام کرتے تو ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے، یہ نہیں ہونے چاہیے، ہونے چاہیے۔ آپ کسی سے کہتے ہیں تو میں نے ان سے یہ کہا جو ہمارے پہلے سے یہاں سسٹم ہے، یہ اس میں لوکل نان لوکل کی نہیں ہے۔ بہت سارے آپ دیکھیں یہاں پورا ادھر سے پورا ایریا نئی آبادی، لیکن سسٹم میں ماشاءاللہ سے امام بارگاہ ہے، مساجد ہے، محرم کے عشرے ہوتے ہیں، اثر کے مجالس ہوتے ہیں، جلوس کا سسٹم ہوتا ہے، ان کے غنی خوشی کے پروگرام ہوتے ہیں، اس میں آنے کو میں نے کہا تو کیا اس میں نہیں آنے چاہیے؟ یہ جو جلوس میں آپ دیکھتے میں نے آج ذکر کیا، کل آپ عاشورہ کے دن دیکھو، عاشورہ کے دن دیکھو 25 سے 30% ماتمدار ہوتے ہیں، 75% تماشبین ہوتے ہیں۔ ایسا ہونا چاہیے کیا؟ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سب کو مل کے اپنے دستوں میں آنا چاہیے۔ آپ اوپر کا دستہ ہے، مشرق سے دستہ، مغرب سے دستہ، ہر جگہ سے دستے آ جائیں، کیا صرف 10 دستوں کو منحصر کرنا چاہیے؟ نہیں، آپ اپنے 50 دستے نکالیں، اتنا ہی رونق ہو جائے گا ہمارے جلوس کے لیے۔ نہیں ہوگا اثر کے مجالس میں 40 دستے نکالتے ہیں دنیا کے لیے تبلیغ کا ہوتا ہے، محرم میں بھی ہو، ہمارے ہر محلے کے الگ الگ جلوس ہو، جوان ماتمدار ہو جائیں۔ یہ تو نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم سب تماشبین ہو جائیں، نہیں، اس طرح سے نہیں، ہم سب حسینی ہیں، ہم سب اسی بلتستان کے ہیں، ہم سب شہر کے باشندے ہیں، تو اپنے اپنے سسٹم میں آنا چاہیے۔ منظم اپنی کمیونٹی کو منظم کرو، تعلیم کے لحاظ سے، تربیت کے لحاظ سے، صفائی کے لحاظ سے، بود و باش کے لحاظ سے، آگے آنے والے چیلنجوں کے لحاظ سے۔ میرا کہنا یہ ہے آپ منظم ہونا چاہیے، اپنی کمیونٹی کو مضبوط بناؤ، مضبوط بنائیں گے تو تربیت حاصل کریں گے۔ ادھر چھوڑ کے بس نکل جائیں تو سارے جوان اوباش ہو جائیں گے تو ہمارا معاشرہ بگڑ جائے گا۔ میرا ایک بلتستان کا ایک جوان بھی آ کر کھڑا ہو، چاہے جس مسئلے سے نکالو رکھتے ہو، مجھے دور تک درد ہوتا ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ ایک چرسی ہے نکال کے ادھر میڈیا پہ آ جائیں تو مجھے دکھ نہیں ہوگا کیا؟ میرے بلتستان میں رہنے والے، میرے وطن کے رہنے والے کسی بھی جگہ، بلکہ مسلمان
بولتا ہوں، جو بھی بولتا ہوں سوچ کے بولتا ہوں، میں اس کی تحقیق کر کے بولتا ہوں، ہے نا جی؟ اب یہاں دیکھیں بہت سارے کتنے چرس کے اڈے ہیں، کتنے چرس کے اڈے، دکھ ہمیں نہیں ہوگا یار، دکھ ہوگا عزیزان، دکھ ہوگا۔ اگر چرس پینے کی کوئی چیز ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں آپ تعلیم پہ لاکھوں روپے خرچ کریں، چرس بھی کوئی جائز ہو تو اس پر بھی 150 روپے خرچ کریں گے، کہتے نہیں ہے نہیں، حرام خوری مت کرو۔ معاشرہ بگڑ رہا ہے، کچھ لوگوں کے کاروبار کے لیے ہمارے یہاں تک سکول کے کالجوں کے لڑکیوں تک یہ اس قسم کی منشیات کے کاروبار پھیلے جا رہے ہیں، آگے ڈسٹرکٹ تک جا رہے ہیں، تو ان کو کیا ہمیں تو ادھر نہیں ہونا چاہیے، ان کو کوئی سسٹم میں نہیں آنا چاہیے، کیا ان کے بزرگوں کی نظر نہیں ہونی چاہیے، پڑھے لکھے لوگ ان کی تربیت کیا نہیں کرنی چاہیے، کیا اس کو بھی آپ ادھر لے کر جائیں؟ یہ ہم سب کے دشمن کی گفتگو ہوتی ہے، ہم سب ایک ہیں، ہمیں پورے اس سسٹم کے لیے، پورے خطے کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا، ہم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے، اس کو ادھر ادھر آپ کھینچ کے لے جائیں تو ہم ان سے نہیں ڈرتے، ان سے ڈرتا نہیں ہوں، میں خود جو بولتا ہوں منہ پہ بولتا ہوں، کھل کے بولتا ہوں، یعنی جی کمیروں ضرور ہوں لیکن جو بولتا ہوں صحیح بولتا ہوں، کھل کے بولتا ہوں، ڈر کے چپ کے نہیں بولوں گا، آپ نے جو کچھ جہاں بولنا ہے بولو، یعنی جی لیکن حقیقت کو حقیقت ماننا پڑے گا، لہٰذا ان چیزوں پہ غور کر لیں، اپنی سوسائٹی کو منظم کر لیں، اپنی کمیونٹی کو آپ نے جس حوالے سے بھی کرنا ہے زمانے کے مطابق بنانے کی کوشش کرو۔ مولا کا یہ فرمان ہے، کیا فرماتے مولا علی؟ ادبوا اولادکم بِالَّذِی اعْلَابِکم فَإِنَّهُمْ خُلِقُوا لِزَمَانِ غَیْرِ زَمَانِکم، اپنی بچوں کی ایسی تربیت کر لو جو تمہاری تربیت سے ہٹ کر ہم کسی اور جگہ کی تربیت کا کے آئیں تو معاشرہ ہم سے کچھ اور تقاضا کرتے ہیں، کیا ہم وہی آج سے 50 سالہ سسٹم کو فالو کر لیں؟ یہ ہمارا طریقہ ہے؟ نہیں، ابھی ہمیں جدید ان میں آنا چاہیے، ان کے لیے سوچنا چاہیے، ان کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، طریقہ کار ایسا اپنائیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، میرے دل درد دل یہ ہے، لیکن یہ بھی نہیں کرنا چاہیں تو اس کی وضاحت یہ ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، بہت مخلص لوگ ہو سکتے ہیں، شاید تم دیے باتیں مخالف سے نہ لگائے رکاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، ایسی باتوں سے کار ہوا مخالف چونکوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مثبت پہلو میں کر جوانوں آگے بڑھو، انشاءاللہ ہم سب ایک ہیں اور آئندہ بھی ایک رہیں گے۔ اور محمد آل محمد صلی اللہ علیہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں بڑا آدمی بن جائیں۔ ڈاکٹر کسی مسلک کا نہیں ہوتا، قوم کا سرمایہ، انجینئر قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، آفیسر قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، عالم دین بن جائیں قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، بزنس مین ہو جاؤ بڑے، پورے قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، جج بن جائیں قوم کا سرمایہ ہوتا ہے۔ یہ کسی مسلک کو اس میں تقسیم نہیں کر سکتے، یہ اس طرح سے ان تمام تنگریوں سے وہ اوپر جا کر ایسا ہے کہ وہ یہاں نہیں رہتے بلکہ افق پہ رہ کر وہ ہر جگہ کو روشن بناتے ہیں، تو لہٰذا ایسا ستارہ بننے کی کوشش کریں، ہے جی؟ تمہارے جیسے علامہ اقبال نے جوانوں سے کہا، نہیں تیرا نشیمن قصر گل سلطانی کے گنبد پر، کسی کے گھر میں نہیں، کسی کے محل میں نہیں، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، تم عالمی بن جائیں، تم انسانی سطح کی سوچ رکھیں، پورے علاقے کے لیے انقلاب کی سوچ رکھیں۔ عزیزان محترم، یہ میرا پیغام ہے، یہی پیغام عاشورہ ہے۔ تو میرا موضوع تھا کائنات پہ غور کرو، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کائنات پہ غور کرو، سنریہم آیاتنا فی الآفاق، تم اس دنیا کا مت اس گلی کا نہ رہو انسان، سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم کائنات میں نشانیاں دکھائیں گے، وفی انفسہم، اور تمہاری اپنی ذات میں، تاکہ کس لیے حتی یتبین انہ الحق، یعنی خدا کی حقانیت ثابت خدا ان دو نشانوں کے ذریعے سے۔ آج میں آپ کو انہی میں سے جو میرے اس لیے جدید دور کے، میں آپ کو کوئی قصہ اخلاقی نکتہ مسائل بیان کر کے آپ کی زحمت کو تمام کر سکتا ہوں، لیکن قرآن مجید سے ایسی نشانیاں میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں جن کو سوچ کر انسان آفاقی بن جائے، انسان الہی انسان بن جائے، اللہ کی معرفت ایسی حاصل کر لے پوری دنیا پہ نظر ہو۔ بلکہ یہی نہیں، مولا امیر المومنین فرماتے ہیں جو
متقی پرہیزگار ہمارے ماننے والے ہوتے ہیں، وہ زمین پر بیٹھ کر عرش الہی کا مطالعہ کرتے ہیں، دنیا میں رہ کر قیامت کا نظارہ کرتے ہیں۔ انسان میں ایسی بصیرت ہے، انسان ایک ایسی مخلوق ہے، اللہ کی ایسی شاہکار ہے کہ تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کر پرکھ کے توڑ کے اپنے لیے مقام پیدا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، تو قرآن مجید سے ہم نے آپ کو سورہ الروم کی آیت نمبر 23 کی میں آج آپ کو وضاحت کروں گا، جس سے پروردگار آیات آفاقی کے بعد آیات انفسی کی اور ایک مثال پیش کر رہے ہیں، اور ایک نشانی اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حوالے سے ذکر فرما رہا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی معرفت کی نشانیوں میں سے ایک منامکم فی اللیل والنہار، تمہارا سونا ہے دن کو اور رات کو، وابتغاؤکم من فضل، اور اللہ کی فضل و رحمت کے لیے کوشش کرنا ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، اس نیند کے بارے میں اور نیند کے ذریعے سے کسب معاش کرنے والوں کے لیے، نیند کے ذریعے انرجی کو پورا کرنے کے بعد اپنی ضرورتوں کے لیے قوت لا یموت کے علاوہ فضل الہی کو تلاش کرنے والوں کے لیے آیات نشانیاں ہیں، یہ قومی یسمعون، سننے والے لوگوں کے لیے، کان کھول کے سننے والوں کے لیے اللہ کی معرفت ہے۔ اب آپ نیند کو دیکھیں، نیند بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے دو پہلو ضرور، ایک اللہ کی نعمت کے حوالے سے دیکھیں، ایک ہمارے لیے درس عبرت و نصیحت کے طور پہ لے لیں، نیند میں کیا ہے۔ پروردگار نے اس کو نشانی قرار دیا، ہم سب کے لیے نیند ہے، لیکن یہاں پر آیت میں ہے وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ، خالق کے ہونے کی نشانی میں سے تمہاری نیند میں ہے، فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، دن اور رات میں، نیند تو رات کو آتی تھی، دن کو کیوں؟ اب پروردگار کو پتا تھا پرانے زمانے میں تو لوگ صرف دن کو سوتے تھے، اب کیا ہے رات کو سوتے تھے، اب دن کو بھی دو شفٹ ہو گئے، محنت کر لو، نیند سے انسان کے اندر 3 قوہ نیند میں جاری رہنا چاہیے، باقی جتنی بھی چیزوں کے لیے تھوڑی سی استراحت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کی ریچارجنگ ہو جائے، ریچارج ہو جاتے ہیں۔ نیند میں پروردگار نے ایسی توانائی رکھ دی، ایسی استراحت رکھ دی، انسان کی ساری مشینریاں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتی ہیں، مگر 3 سسٹم چلتے ہیں، ایک نظام تنفس ہے، ایک نظام قلب ہے، ایک نظام دماغ ہے۔ یہ 3 چیزیں چلتے رہنا چاہیے، ان کو تو بالکل مسلسل چلنا چاہیے، ان میں سے کسی ایک کو اگر تھوڑے سے ہو جائیں تو انسان ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہاتھ اپنی جگہ آرام، پیر اپنی جگہ آرام، کان اپنی جگہ آرام، نظام مسارات، نظام ذائقہ، نظام سماعت، سب کے لیے تھوڑی سی سکون دے دو، معمولی سی نیند جتنی گہرائی ہو جائے اتنی ہی استراحت جلدی ہو جائے، یہ بھی تحقیق ہے۔ آپ عجیب سی جو اونگ آنے والی نیند یعنی گشی میں صورت دے میں کھیل بھی نہیں لیا، آپ اس کو گھنٹہ 4 گھنٹے اسی طرح رہے، 5 گھنٹے رہے، اس سے جسم کی انرجی پوری نہیں ہوتی، جسم کی استراحت نہیں ہوتی، لیکن آپ سو جائیں 1 گھنٹہ بھی، ڈیپلی آپ سو جائیں، اسی وقت جسم ہر قسم کے جو اعضاء ہے اپنی ضروریات کی ریچارجنگ کرتا ہے۔ نیند میں اتنی قدرت، نیند اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمت، لیکن دن کو بھی کہا رات کو بھی، کم از کم مولا علیہ السلام فرماتے صلوات پڑھیں، اپنے 24 گھنٹے کو 4 حصوں میں تقسیم کریں، 4 حصوں میں 6 چکے، یہ کیا ہو جائے گی 24، 6 گھنٹے نیند کے لیے رکھو، 6 گھنٹے کسب معاش کے لیے رکھو، 6 گھنٹے معاشرتی سسٹم کے لیے رکھو، معاشرے میں تم کام کرنے کے لیے رکھو، 6 گھنٹے عبادت، ریاضت، اللہ کی اطاعت اور اپنے گھر کے خیال لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں رکھو۔ 6 لوگ 6 نہیں، 6 سے نہیں، اس لیے آپ دیکھیں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے ہیں، 8 گھنٹے پوری ڈیوٹی نہیں کرتے ہیں، اس میں سے تھوڑا سا یہ ضرورت ہے ہلنا جلنا یہ وہ کر کے 8 کو 4 میں ہم چھوڑ دیتے ہیں ادھر رکھ کے۔ محنت کرنے سے انسان کے جسم میں کمزوری ظاہر سے بات ہے، ہاتھ استعمال ہونے سے تھوڑی سی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، لیکن اب اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سو جائے 6 گھنٹہ،
پھر نئے سرے سے آ جاتے ہیں. نعمت انسان کی جو خوراک کی صورت میں سرکولیشن کا ہوتے ہیں، پھر اس میں حرکت ہوگی. مسلسل انسان کا جسم در حال حرکت بھی حرکت جوہری کہتے ہیں فلسفہ میں، حرکت جوہری. انسان ایک ہی شکل میں لیکن حرکت جوہری میں، اس کے وجود اصلی میں ایک قسم کی تبدیلی ہے. اس کی مثال کیا دیتے ہیں؟ اس کی مثال اس بلب کی. یہ جو بلب آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ روشنی ہے. کیا یہ ایک روشنی ہے؟ یہ ایک روشنی ہے؟ نہیں، ایک روشنی نہیں ہے. جتنے اگر پاور میں مشین چلتی ہے اتنی ہی اس میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے، ایک نہیں ہے، بلکہ ایک سیکنڈ میں پتہ نہیں یہ جو ادھر بجلی کی جو مشین ہے ایک منٹ میں کتنی تعداد میں گھومتے ہیں. جتنی تعداد میں مشین گھوم کے پانی کے اندر سے جو پاور کو نکال کر ادھر آگے پھینک دیتے ہیں اتنی ہی اس بجلی میں تبدیلی ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں نہیں. اسی طرح ہماری بھی تبدیلی ہے. معمولی سی بھی چھوڑ ابھی آ جائیں دوسرے دن دیکھیں تو اس پر صحیح ہوتا ہوا نظر آئے. جسم میں تبدیلی ہے، جسم میں تبدیلی ہے. اس تبدیلی کو پروردگار نے اس کے جبران کا بہترین طریقہ نیند کو قرار دیا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. تمہارے لیے نیند، اگر نیند انسان سے اگر میں نے اس نے کیا ایک نیند کو اگر انسان سے اللہ تعالیٰ اٹھا لیں پوری دنیا انسان کی اجرت ہو جائے. اسی لیے بڑے بڑے جو لیڈر ہوتے ہیں ان کو اور تکالیف نہیں دیتے، سونے نہیں دیتے، سونے نہیں دیتے. ایک دو سونا پھر جگہ پھر سونا پھر جگہ ہے اور کوئی جسمانی اذیت نہیں. بڑے بڑے جو لوگوں کو تکلیف اسی طرح دیتے ہیں ان کو سونے نہیں دیتے، مکمل طریقے سونے نہیں دیتا. اور اس کے تو اسی وجہ سے ہوتے ہیں بڑے بڑے جو اندر ہوں گے ان کے لیے اور مار پیٹ نہیں ہوتی، ان کے لیے آرام کرنے نہیں دیتے، نیند آنے نہیں دیتے. اس کی وجہ سے اس کے سارے نظام درہم برہم ہو جاتے. یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اس نیند کی قدر کرنا چاہیے. لیکن دن کو کہ رات کو بھی مولا نے اس لیے فرمایا جب شفٹ میں ہو کام پہ کچھ ایسے ہوتے ہیں بہت سوئے رہتے ہیں، اتنے سوتے ہیں جس کی وجہ سے زیادہ سو جائیں تو اس کی جسمانی جو ساخت ہے وہ خراب ہو جائے گی. کھا کھا کے آرام سے سوئے رہے اس نے پہلے ہی مرنا ہے. اسی لیے فرماتے ہیں 3 چیزوں کی کثرت سے بچاؤ. یہ انسان کے وجود کے لیے خطرہ ہے. 3 مین ہے ذہن میں رکھو. کثرت الطعام، کھانا زیادہ کھانے والا تھوڑی دیر کے کھائے گا لیکن تھوڑے سے جسمانی جو ساتھ آگے بڑھنے کے بعد اس میں کہیں رہے گا. اتنا موٹاپا ہو جائے گا یا اتنے سارے سسٹم بیکار ہو جائیں گے جتنی اس میں ضرورت ہے اتنے نہیں بلکہ وہ پورے معدے کو فل کر دیں. بس ٹینکی فل کرو جو بھی ہو ٹینکی فل. اس کے لیے بوجھ ہے نا. اس لیے فرماتے ہیں کثرت الطعام، زیادہ کھانا مضر صحت. کثرت الکلام، زیادہ بولنا. دماغ خراب آدمی بولتا ہے، بولتے ہی رہتے بس بولتے رہتے. انسان کی شخصیت ختم ہو جائے. مسلسل بولتے ادھر سے پتہ چل جائے ادھر سے بھاگ لے کوئی ہو جائے میرا خود کام نہیں ہے یعنی کوئی خود کام ہمیں گھنٹے نہیں کوئی خود کام تو چھوڑ دو. اس کی شخصیت یہ نہیں جاتی. کیوں؟ اس لیے بولتے بھی ایسے لوگ ہیں. مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اذا کمل العقل قصر الکلام. جس کی عقل مکمل ہو جو باتیں کم کرتے ہو. فضول باتوں میں فضول باتیں کو نہیں کرتے، ضرورت کی گفتگو کرتے ہیں. اور ایک آدمی جس کے اوپر والا حصہ تھوڑا سا ڈیفیکٹ ہو بولتا ہے بس بولتے ہیں. اس لیے کثرت الکلام مضر انسان ہے، شخصیت یہ جاتی ہے. اور کثرت المنام، زیادہ سونا. زیادہ سونے سے انسان کی صحت کے لیے بڑا جان ہے. اسی لیے کہتے ہیں ہمارے یہاں اس کے بالکل الٹ ہے. ناشتہ کیا کرو جی؟ دشمن سے چھین کے کھاؤ. ناشتہ دشمن سے چھین کے کھاؤ. کسی صورت میں ناشتہ فل کرو. اس لیے رات بھر تمہاری نیند کے وجہ سے تمہارے معدے کی ساری چیزیں جس وقت جب تمہارا معدے کے اندر خوراک کی کمی ہے. اب صبح تم نے نئے سرے سے فل طاقت کے ساتھ کسب معاش کے لیے نکالنا، پڑھنے کے لیے جانا. ناشتہ صحیح کر لو. اس لیے کہتے ہیں دشمن سے چھین کے کھاؤ ناشتہ. دوپہر کا کھانا دشمن کو آدھا کرو تاکہ
اس کے لیے بھی تھوڑا سا مل جائے. شام کا تو بالکل مت کھاؤ, پورے کو پورے دشمن کو دے دو. لیکن ہم تو شام کو کھاتے ہیں جو کچھ کھاتے. اسی لیے کہتے ہیں ہمارے یہاں ہارٹ زیادہ ہوتے, بلڈ پریشر زیادہ ہوتے, میدے کی تکلیف, سارے شام کو کھاتے ہیں. جسم میں ہلنا جھلنا نہیں ہے, پوری ٹنکی بھر کے 8 سے 12 بجے تک کھاتے ہیں. صبح تک دیکھیں تو طبیعت سی عجیب سے ہو جاتے ہیں, ڈل. نہ دفتر میں جانے کا موڈ ہوتا ہے, نہ سکول میں جانے کا خیال آتا ہے, نہ کاروبار کرنے کا خیال آتا ہے. کیوں؟ ایسے مرچے مسالے کھا جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے کمر کو کھانے نے دبا کے رکھا اور نیند کی وجہ سے پورا سسٹم ہی ڈل ہو گیا. یہ میڈیکل ہی ہے, میں آپ کو کیونکہ روایت کی روشنی بتا رہا ہوں. اس لیے رات کو کم کھائیں تاکہ 2 فائدے ہیں. ایک تمہارے جسم کے لیے نقصان دہ نہ ہو, ایک تم کم کھاؤ تو صبح جلدی تمہاری آنکھ کھل جائے گی, اللہ کی اطاعت کا موقع مل جائے گا. جو زیادہ کھاتا ہے دشمن کو کیوں, اس کو کھلاؤ, ڈٹ کے کھلاؤ تاکہ وہ سوئے رہے, اس کی معاشی حالت بدتر ہو جائے, دشمن تمہارے بیکار ہو جائیں, دشمن تمہارے پہلے مر جائیں, دشمن کے بچے پڑھنے کے لیے سکول میں نہ پہنچے, دشمن کے آدمی آگے کیا ہے جی ڈیوٹی پہ نہ پہنچے, اس کی بے عزتی ہو جائے, دشمن کے آدمی آگے انٹرویو کے لیے نہ پہنچ جائے تو وہ فیل ہو جائے. لیکن تم پہلے اٹھے, اللہ سے عبادت کر لو اور صبح کے آگے دیکھیں, صبح کی دنیا میں طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب کے دورانیے کو کہتے ہیں جنت کے اوقات میں سے. جنت کے اوقات میں سے فریش ہو گئے اس دوران. اس وقت کی ہوا انسان کے جسم کو لگے تو انسان میں تازگی آ جاتی ہے. اس دوران اگر دعا کر لے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. بلکہ اس دوران میں کوئی آدمی سوئے نہیں تو اللہ کا یہ حکم ہوتا فرشتوں کو اس کی عمر میں اس کا حساب نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے وہ صبح سویرے اٹھ کر میری اطاعت کے لیے اٹھے ہیں اور اپنی رزق و روزی کے لیے وہ تیاری میں ہیں, لہٰذا اس کو اس کی عمر میں شمار نہ کرنا. یہ عزیزان صبح کا وقت ایک خوبصورت ہوتا ہے, لیکن ہم کتنے بجے اٹھتے ہیں؟ رات بھر 12 بجے تک 1 بجے تک ہم ویسے ہی کے ویسے رہتے ہیں, پھر ہم سو جاتے ہیں, پھر ہم بیداری کرتے ہیں جی, شب بیداری کرتے ہیں جی, ماتم داری کرتے ہیں. کل رات 12-1 بجے ماتم ہو گئے, مجلس ہو رہے, رات کے 1-1:30 بجے تک مجلسیں ہو رہی. یہ سلسلہ جاری مت کر لو. اگر اس کی وجہ سے صبح کی نماز قضا ہو جائے تو بیدار رہنا حرام ہو جاتا ہے. آپ کو یقین ہے کہ اگر ہم آدھی رات تک جاگے رہیں, صبح کی نماز ہماری قضا ہوگی, ہمارے جاگنا پھر مسلم ناجائز ہو جائے گا. آپ قرآن کی تلاوت بھی کرتے رہیں, یعنی مستحب کام واجب میں مخل نہیں ہونے چاہیے. نیند کو اپنی ضرورت کے مطابق, اس کے پروردگار نے کہا لقوم یسمعون, سننے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. اور نیند کو اخو الموت, موت کا بھائی کہا جاتا ہے. کم از کم اسی میں سوچیں, ایک دفعہ سونے کے بعد آدھی روح نکل جاتی ہے, آدھی روح اس میں سے نکل جاتی ہے, آدھی روح پھر اس میں ایسے جب بیدار ہو جائے آ جاتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں النوم اخو الموت, نیند موت کا بھائی ہے. نیند میں موت کو یاد کرو. موت وہ ہوتی ہے جو خاموش ہونے کے بعد دوبارہ بیدار نہیں ہوتا انسان. نیند وہ ہوتے ہیں ایک دفعہ سلانے کے بعد پھر اللہ اس کو زندہ کر دیتا. دیکھا, تم پھر یہ نہ کہنا کہ میں نے تجھے جگایا نہیں, میں نے تجھے بتایا نہیں. ایک دفعہ تمہارے جسم کے اندر سے تمہاری ساری ایکٹیویٹیز کو نکال دیا. ہاں, میں نے پہلے کہا دل نہیں, دل کی دھڑکنیں نہیں مرتی, دماغی سوچ انسان کے سوچ جو ہے نہیں مرتی, تنفس سلسلہ جاری رہتا ہے. اسی لیے آپ خواب میں کہیں سے کہیں پہنچے ہوتے ہیں. اس لیے یہ جو باقی انجن کو سٹارٹ رکھتے ہیں آگے جانے کے لیے, اس کے جو بریک وغیرہ ہے وہ سب بند ہے, اس کو ہینڈ بریک کے ذریعے سے بند کر کے انسان کو صرف انجن کو سٹارٹ کر کے رکھتے ہیں تاکہ تمہیں دوبارہ سٹارٹ کر کے چلنا پڑے تو ہینڈ بریک چھوڑ دے تو تم چلنا پڑے نہیں تو تم دیکھ لینا. اسی طرح اگر تم خواب میں اگر ادھر ملاقات مجھے کیا کرنا ہے, اس میں سوچو پروردگار کی نعمت کو. میں روزانہ تجھے ایک لحاظ سے میں تجھے مارتا ہوں, ایک لحاظ سے میں تجھے زندہ کرتا ہوں. یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ میرے ہاتھ میں ہے. پروردگار
परवरदिगार को याद रखो। इसमें हमारे लिए नसीहत है। अजीजान मोहतरम, फिर हमारी नींदें ऐसी हो जाती हैं, होश ही नहीं होता। बाप बेचारा उठाते हुए जवान बेटे को डर लगता है, माँ 10 दफा भी जगाए तो उसकी आंखें नहीं खुलती, लेकिन फरिश्ता यही कहता है, अन्नासु नियामुन इज़ा मातुन तबहू, लोग नींद में होते हैं, जब मर जाता है तो फिर बेदार हो जाते, काश कुछ करके नहीं आया। अन्नासु नियामुन, लोग नींद में होते हैं, इज़ा मातू, जब मर जाता है तो होश में आ जाते हैं, काश मैंने कुछ करके आना था। फिर कहते हैं रब्बिरजिऊनी, एक दफा मुझे वापस कर दो परवरदिगार, जो छोड़ के आए हैं, नमाजें मेरे ऊपर हैं, जो कर्जे मेरे ऊपर हैं, किसी के खाते को मैंने पूरा नहीं किया, आराम से डर के खाया पिलाया, ये वो दुकानदार बेचारे का हड़प कर दिया और तुमने खाता भी नहीं दिया। अब कहते हैं मैं जाके परवरदिगार थोड़ी देर के लिए मुझे फिर दुनिया में भेज दो ताकि मेरे सब कुछ अदा करके वापस आ जाऊं। कल्ला, ऐसा होने वाली बात नहीं है। मैंने तुझे कितनी बार मार दिया, जगा दिया, और मैंने कितनी बार तुझे कब्रिस्तान के दाने से वापस कर दिया, अपने कांधों पे उठा के बाप का लाशा ला के दफना दिया, मैंने तुझे वापस कर दिया। माँ के जनाजे को रोते हुए तेरे सामने जमीन के अंदर तूने गाड़ दिया, तू वापस चला गया। बड़ा भाई मर गया, तू लेके आया, उस दाने से मैंने तुझे वापस कर दिया। रिश्तेदार की मौत पे तू आ गया, मैंने तुझे वापस कर दिया। देखो यही इसी जगह से तुम्हारे सफर का आगाज होगा, लेकिन तूने नहीं। आज तुम मरने के बाद आंख खोल के मुझे कहते वापस निकालो, वापस दुनिया में भेज दो, नहीं कल्ला, ऐसा होने वाला नहीं है। ये तो सिर्फ तुम्हारी मुंह की बोली होगी, तुमने करना कुछ भी नहीं है। इंसान को सोचना होगा। अब इसके सोच के लिए हमारे पास नमूने हैं। आले मोहम्मद के रंग में मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अज़्ज़ान मोहतरम, हम अली के मानने वाले हैं तो अली क्या फरमाते हैं? एक ही दफा अली ने खिताब करके कहा, देखिए नींद क्या हवाले से अली के खिताब सुनोगी पढ़ो, मैं जिसे सुना नहीं, अभी थोड़ी देर मेरे साथ रहो। अली एक बार सोए थे, एक बार उस मौके पे कहा, कहाँ सोए थे? रसूल की रिसालत और रसूल को बचाने के लिए मस्जिद रसूल पे सोए थे। आज की नींद भी मेरी इबादत, इसलिए मेरी नींद ने भी रसूल को बचा लिया। और दूसरी है अली क्या फरमाते, शहीद एक ही सुबह जो तुलुए फजर के लिए, अब उससे पहले अली जागे थे, उस वक्त अली इतने सोए, कहते मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी नींद और सबसे खूबसूरत नींद अली की यही थी कि बिस्तर रसूल में सोया। ऐसा ही सोया, देखने वाले ने हूबहू रसूल देखा, सर पे चादर डाल के सोए हुए थे। दुश्मन ने आके देखा, यहाँ तो मोहम्मद सोया, बिल्कुल सोया, ऐसा लग रहा है मोहम्मद सोया। आराम से दुश्मन हाथ में तलवार लेके आया है और ये कहता है चादर को सर से उठा के चेहरे को देखा, होती भी नहीं है, क्या हुआ? मोहम्मद का आराम से सोए, खतरे की जगह पे अली सोए हुए और दुश्मन तलवार लेकर अली के सिरहाने खड़े हैं और ये कहते हैं मोहम्मद कहाँ? तो आगे से क्या फरमाते, क्या मोहम्मद तूने मेरे हवाले किया था? हवाला तो नहीं किया था, फिर आपसे पूछ रहा हूँ, तो मेरा हवाला नहीं है तो मुझसे क्यों पूछते हो? मोहम्मद की तलाश करने के लिए मैं तो यहाँ सोया हुआ हूँ। एक यहाँ पर शायद, लेकिन 21वीं 19वीं की सुबह को अली फरमाते हैं, ए तुलुए फजर, ए तुलुए फजर, मैंने पूरी जिंदगी तुझे तुलू करते हुए देखा, लेकिन तूने कभी अली को सोते हुए नहीं देखा। इसमें क्या पैगाम है? माशाअल्लाह से हमारे जवान नौजवान बुजुर्ग 3-3 बच्चों के बाप होकर 8 बजे उठते हैं, मुंह धोकर आते हैं, क्योंकि मुसलमान। फिर मैं ये कहता हूँ, मेरी गुफ्तगू आजान मोहतरम में कॉलेज में जाता हूँ, सबसे पहले ये पूछता हूँ लड़कों से, उठो उठो बेटे, उठो सब, खुदा को हाजिर नाजिर जान के बताओ, उठो। लेकिन मैं चेहरे से इसको शिनाख्त कर सकता हूँ, सही तरीके से बताओ, झूठ नहीं बोलना, खड़े हो जाओ। सुबह की नमाज पढ़ के आया हूँ तो कम से कम 80% बच्चे बगैर नमाज के, जिसमें तमाम मकराती थी, तमाम मकराती जवान मेरे पास आते हैं बच्चे, एफएससी के बच्चे आते हैं और मैं उनसे खड़े होकर जब सब झूठ नहीं बोलो, सही बोलो, सुबह की नमाज पढ़ के, नहीं सर जी नमाज तो नहीं पढ़ के, मूड हो गया है।
مولا علی کہتے ہیں، ہر نعرے میں کہتے ہیں، جی بھر کے جگر کے زور سے نعرے لگاتے ہیں، لیکن لگاتے ہیں اس حیدر کو بھی ذہن میں رکھو جس حیدر کی ذمہ داری ہے وہ یہ نعرہ لگاتا ہے، سنو طلوع فجر علی کی 63 سالہ زندگی میں نے تجھے طلوع کرتے ہوئے تو دیکھا لیکن تجھے علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا کبھی بھی، اس لیے علی طلوع فجر سے پہلے اٹھتے تھے۔ اب جوانوں کی مجلس سے اس لیے آل محمد کو ہم اپنے لیے رول ماڈل قرار دیتے ہیں۔ شب عاشور کے آپ یاد مناتے ہیں، شب عاشور کی ہم یاد مناتے ہیں۔ جوانوں آج سے بھی کل سے بھی شب بیداریاں شروع ہو گئی، اذان محترم تھوڑی دیر کے ماتم کر لو، اس کے بعد نماز پڑھنا شروع کر دو، نماز پڑھنا شروع کر دو، قرآن کی تلاوت کر لو، کسی عالم سے آرام سے بیٹھ کر مجلس سے ہٹ کر مسائل شریعہ پوچھو، یہ ہے شب بیداری۔ دعائیں یاد کر لو، زیارت عاشورہ کا ترجمہ پڑھ لو، زیارت جامعہ کا مفہوم سنو، یہ ہے شب بیداری۔ جو کربلا کے شب عاشور کی شبیہ مناتے ہیں تو کیا کربلا کی شب عاشور میں تھی؟ دویٌ کدویٌ النحل، کوفہ والے یہ نقل کرتے، کوفہ والے دویٌ کدویٌ النحل، شہر کے مکی کے چھتے پر جتنی آوازیں ہوتی تھی اسی طرح خیمگاہ حسینی سے ذکر و فکر و مناجات اور قرآن کی تلاوت کی آوازیں بلند ہوتی ہو۔ یہ ہے شب بیداری۔ ابھی تک ہم نے آزاداری کے طریقے کو نہیں سیکھا، اذن وغیرہ اکبر کی جوانی کا ماتم کرنا ہے تو ماتم وہ کرو جس سے اکبر خوش ہو جائے۔ اذان تو ہر کوئی دے سکتے تھے نا، اذان تو ہر کوئی دے سکتے تھے، اذان پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن صبح عاشور اذان کس نے دی؟ حسین کی کیا تمنا کی؟ بیٹا آج زندگی کی آخری صبح ہو رہی ہے، زندگی کی آخری صبح ہے، شام غریبان سے پہلے فجر صادق زندگی میں آخری بار شروع ہو رہا ہے، آج اذان علی اکبر دیں گے۔ کیوں عزیزان محترم؟ آپ اپنی جوانی کے مستی میں ہو، جہاں سے منارہ اذان سے اذان کی آواز آ جائے تو فوراً اپنی مسئولیات چھوڑ دو۔ کیوں؟ اس لیے میں 8ویں محرم کو مجلس میں اکبر سے معاہدہ کر کے آیا ہوں، کبھی نماز کو ترک نہیں کروں گا۔ اذان کی آواز سنو تو جو بھی ہو میں مسجد کی طرف رخ کر دوں گا، یہ میرے حسین کی آرزو، حسین کی تمنا ہے۔ اکبر سے اذان کیوں دلوائی؟ بخدا کہتے ہیں یہی آواز سن کر کوفہ والے حیران ہو گئے۔ آج شکل میں صرف ہم محمد مصطفیٰ کو سمجھ رہے تھے، گفتگو میں بھی آواز کا لہجہ بھی محمد مصطفیٰ کی طرح کا ہے۔ آج کون ہے؟ اکبر کوئی معمولی جوان نہیں تھا، بلکہ دشمن بھی فخر کرتے تھے، دشمن بھی۔ امام وقت کو تسلیہ کئی جگہوں پر حسین امامت کے منصب پہ فائز ہیں، اپنے والد بزرگوار تمام انبیاء کے وارث سے حسین، وارث انبیاء کو اکبر تسلی دے رہے ہیں۔ بابا جان کیوں؟ جوانی میں جینے کی خواہش ہر جوان میں ہوتی ہے عزیزان، لیکن جب کربلا کے قریب سے جب گزر رہا تھا قافلہ حسینی، امام حسین کی آنکھ لگ گئی، تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں لگی، نیند آ گئی معمولی سی۔ اسی وقت مولا نے کلمہ استرجاع کی تلاوت کی، آیت انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ساتھ علی اکبر بیٹھے ہوئے تھے، علی اکبر نے سوال کیا، بابا جان یہ کیا ہے؟ بابا جان آپ نے کلمہ استرجاع کی تلاوت کی، یہ تو تعجب کے موقع پر تلاوت کرتے ہیں۔ اسی وقت مولا نے فرمایا، بیٹا میں نے خواب دیکھا، ایک منادی یہ ندا کر رہا تھا، یہ ایک ایسا قافلہ ہے، یہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے، موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اسی وقت
وقت اکبر نے سوال کیا السنا علی الحق، بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ مولا نے فرمایا بلا یا بنی ہم حق پر ہے۔ تو اکبر کے جواب سنو عزیزو، بابا جان جب حق پر ہے تو لا نبالی بالموت، موت کی کیا پرواہ ہے بابا، مر جائے یا جیے جب ہم حق کے ساتھ ہیں۔ الحمدللہ ہم حق کے ساتھ ہیں عزیزان۔ اکبر کی یہ نصیحتیں یاد رکھیں، لیکن وہ فخر انبیاء حسین، لیکن حسین کا فخر اکبر۔ واللہ حسین، آپ نے کل میں نے اشارہ کیا تھا جب اصحاب و انصار حسین سارے شہید ہو گئے، سارے شہید ہو گئے، حبیب شہید ہو گئے، زہیر شہید ہو گئے، مسلم اور سجا شہید ہو گئے، اور شہید ہو گئے، ہر اصحاب و انصار سارے شہید ہو گئے، تو باری بنی ہاشم کی آ گئی۔ بنی ہاشم کے میں نے کل ذکر کیا تھا امام حسین سمیت 19 شہداء ہیں، 19 شہداء ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے علی اصغر، علی اکبر شہداء میں ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام بقید حیات مصلحت الہی امامت کو باقی رکھنے کے لیے پروردگار نے زندہ رکھا۔ امام حسن کے 3 بچے، حضرت قیل کے خاندان کے 6 جوان، امیر المومنین کے 7 فرزند کربلا میں شہید ہو گئے۔ آپ نے دیکھا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اصحاب و انصار کی شہادت کے بعد سب سے پہلے حسین کا کڑیل جوان علی اکبر سامنے کھڑا ہو گیا، بابا جان مجھے اذن جہاد دے۔ اذن جہاد یعنی کیا؟ موت کی اجازت دے بابا۔ حضرت محترم بوڑھے باپ سے جوان بیٹا موت کی اجازت مانگ رہا ہے۔ واللہ پہلی بار جب اکبر جوانی کے اس رانائی میں باپ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ اجازت مانگ رہے ہیں، بابا جان مجھے اذن جہاد دے، تو اسی وقت کتابوں میں، ساری کتابوں میں ہے جوان بیٹوں کے باپ، جوان بیٹوں کی مائیں۔ حسین نے کیا کیا؟ فَنَظَرَ إِلَيْهِ نَظَرَ آئِسٍ، علی اکبر کے چہرے سے لے کر پاؤں تک انتہائی مایوسانہ ایک نگاہ اڑائی، اور کچھ بھی نہیں کہا، یہی کہا اکبر یہ کس طریقے سے کہہ رہا ہے اکبر، اگر تیرا بھی تیرا جیسا جوان بیٹا ہوتا تو باپ کے سینے کا اندر ضرور چلتا اکبر۔ میرے دل میں کیا گزر رہا ہے علی اکبر، آپ نے جس طریقے کے ساتھ یہ بابا سے موت کی تمنا کر رہے ہیں علی اکبر۔ اجرکم علی اللہ عزیزہ جوانو، آپ یہ دیکھیں معمولی سے بھی اگر آپ کے بوڑھے باپ ہیں تو باپ جب بیٹا کہیں پر بھی نکل جائے، تھوڑے سے آتے ہوئے دیر ہو جائے، ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، میرے بیٹا آنا تھا ٹائم پہ ابھی تک آئے ہی کون۔ لیکن علی اکبر موت کی تمنا زندگی کی آخری اجازت مانگ رہا ہے باپ سے، میں موت کی طرف جا رہا ہوں۔ حوصلہ ملا۔ بہرحال یہ امام نے سب سے پہلے کیوں علی اکبر کو اجازت دی، اس کی کئی وجوہات۔ ایک تو علی اکبر اس لیے پہلے آئے، دنیا بعد میں کیا کہے گی، اکبر اگر بات میں رہے تو شاید دنیا ہی کہے حسین کو اکبر تو پیارا تھا باقی بچوں سے، اس لیے علی اکبر سب سے پہلے آئے۔ دوسری بات، علی اکبر کو بار بار دیکھ کر حسین شاید یہ مشکل میں پڑ جاتے، آخری مرحلے پر اگر اکبر رکھ لیتے تو کوئی مشکل پیش نہ آ جائے۔ ابھی سہارے کے لیے ابو بکر عباس موجود ہے، ابھی اور محمد سامنے ہیں، ابھی قاسم ہیں، بنی ہاشم کے جوان سارے ہیں، عباس کے بھائی ہیں، تو علی اکبر نے سوچا مجھے پہلے ہی جانا چاہیے، چاہے کہ میرے درجے شہادت پہ پہنچنے کے بعد میرے پاپا کو سنبھالنے والا تو موجود۔ اجرکم علی اللہ۔ لیکن حسین علیہ السلام نے علی اکبر کو اجازت دی۔ جناب علی اکبر سے یہ کہا بیٹا تیری ماں سے زیادہ تیری پھوپھی زینب کا تجھ سے ہمیں پہلے زینب سے اجازت لے لو، جا کر اپنی بوڑھی ماں سے اجازت لو جس نے 18 سال میں تیری پرورش کی ہے اکبر۔
दिखा दे परवरदिगार। अली अकबर मैदान में गए, मैदान में जाके चंद एक बार की 80 कुफार को वासिल जहन्नम किया। उसके बाद वापस आ गए, कई वजूहात बयान करते। अकबर वापस हिमालय फिर लौटे। कोई भी शहीद जाने के बाद वापस नहीं आते, सिर्फ अकबर आए। क्यों? अली अकबर ने ये सोचा शायद जुदाई के वक्त बाप की हालत बहुत परेशान कुन है, शायद जवान बेटे की जुदाई में बेटा ने बुजुर्गवार पर कोई सकता तो तारी न हुआ हो, इसलिए बाप की खबरगिरी के लिए इस वजह से वापस आने के बाद आप फरमाते हैं ये मक्तल की ताबुलिया अबदी अल-अदशु कल खतरनी वसिद्दुल हदीद कल अजहलनी। क्या बाबा 80 दुश्मनों को फिनाल करके बाप से इनाम के लिए पर आए थे, इनाम क्या मांग रहे बाबा, क्या एक घूंट पानी का मिलेगा? इसलिए जंग की वजह से थकावट हो गई और असलहे जंग के असलहे ने मुझे थका दिया। अगर मुझे थोड़ा सा कतरे पानी का मिल जाए तो मैं मजीद ताकतवर हो जाऊं बाबा, ताकि मैं दुश्मन से जाके लड़ूं। जवान बेटा कुछ नहीं मांग रहा इतने बड़े कारनामे पर, तो घूंट पानी मांग रहा है, लेकिन हुसैन ना भी नहीं कह सके। आज रिवायात में है बेटे आप इस मेरे जो अंगूठी है इसके नक को मुंह में रखो, इंशाअल्लाह कोई सलीम हो जाए। दूसरा ये है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली अकबर से फरमाया, इसमें तसल्ली भी थी तशफ़ी भी थी। बेटा अपनी ज़बान को बाप के मुंह में थोड़ी देर के लिए रखे ताकि कोई सलीम हो जाए। अली अकबर ने जल्दी से लाकर मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दाहिने मुबारक में अपनी ज़बान को थोड़ी देर के लिए रख दी, फिर जल्दी से निकाल लिया। मौला हुसैन पूछते हैं बेटा थोड़ी देर रखो, तो अकबर ने जवाब दिया बाबा मेरी ज़बान से तो आपकी ज़बान ज़्यादा सुखी है। मुझसे तो बाबा आप ज़्यादा प्यासे हैं बाबा। अली अकबर को तसल्ली हो गई, बाबा के पास पानी नहीं है, यही कहा लेटे जाए इंशाअल्लाह तेरा दादा तेरे इंतजार करे। अज़्ज़ार मोहतरम अकबरी मिदाबस शख्स बदल आखिरी मिदाबस आओ सीखोगे वकल सविदा जिबे वकल ज़रूरी दिल है। अली अकबरी तो कहना जवान को मेरे पास कोई इंशाअल्लाह। दुश्मनी से अली अकबर शख्स शान गोबीर मां बोले अमीर अल-मोमिनीन नी और बलरे से जंग में ने शाम को भमा अली अकबर स्किल तो चारों तरफ न हमला सो वक्त को देने थोड़े मरकज में मौका मरवन सा वहां चिकस तो अली अकबर जिसमें मुबारक के काले सहर सो ऐसी को सिनानी सा इशारे पे से बया इशारे को चिना जाए सी अस्सलाम अलैका या अबदा जज्बानी जनी वाले अकबर सलाम अल्लाह मन अकबरी का सल्लू है एक आकर बलाई शहीद का मासा अकबरी का सल्लू अली अकबरी सा सलाम या आखिरी सलाम तेरे का सल्लू लो अल्लाह मन अकबरी का सल्लू अली अकबरी को जा का सल्लू दो तेरे वो करी अली अकबर ने मुनासिब मशस बिल्कुल मशस दुनिया दी दस्तूरिन अरगस के हाथों शेवा करने जवान मुलस का चाहिए अली अकबर ने मुनासिब मशस जवान को दुनिया दी दस्तूरिन अरगस के वाला जीवन से करते भाई यास कर
لیکن سنینو گڑی واقعیت بابا یعنی bueno storia di mamma che magari si può giù mi se scambiare e giocare di giochi che sono Baba